معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی، آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ حضرات محترم، میں تمام ملک ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ سنی خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں کو شب قدر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم اس رات میں ہم تمام سنی مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج بتانے کی ضرورت نہیں کون سی رات ہے، آج 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور آج نزول قرآن کی رات ہے۔ حضرات محترم، میں چاہوں گا کہ آج کی ویڈیو بہت مختصر سی ویڈیو بنے، لیکن مختصر سی ویڈیو میں کچھ جامع بات ہو، کچھ ضروری بات ہو۔ حضرات محترم، آج شب برات شب قدر کے تعلق سے، لیلۃ القدر کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے۔ پہلی بات، لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہونے کی وجہ اور لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت یعنی ہم لوگوں کو نصیب کیوں ہوا، انہی باتوں کا ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے سنیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس وجہ سے بولا جاتا ہے، قدر اے عظمت سے بنا ہے، یعنی اے عظمت والی رات، برکت والی رات۔ اللہ رب العزت اس رات میں، قدر والی رات میں، قدر والا کلام پاک اپنے قدر والے محبوب پر اور اپنے قدر والے محبوب کی امت کے لیے قرآن پاک کا نزول فرمایا، اس وجہ سے اس کو قدر بولا جاتا ہے۔ دوسری وجہ تسمیح کی، قدر کے معنی میں کل پڑھ رہا تھا ہمارے خطابت، اس میں ایک مقام پر آیا ہے قدر کے معنی تنگی کے ہیں۔ اب تنگی کیوں؟ تو اس وجہ سے تنگی ہے، میں پڑھ رہا تھا بتایا گیا ہے کہ تنگی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہو جاتی، یعنی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو تنگ کی رات بولتے ہیں، یعنی قدر کی رات بولتے ہیں۔ اب سنیں لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہی کیوں ہوتا ہے۔
اور 27ویں کو خصوصیت کے ساتھ۔ حالانکہ حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کس رات میں ہے، شب برات کو کیسے پاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب برات آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو شب قدر کی، یعنی شب قدر 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو۔ لیکن علماء جمہور اور تمام امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ 27ویں رات کو ہی شب قدر منایا جاتا ہے، 27ویں رات کو ہی شب قدر ہے۔ حضرات محترم، پتہ چل گیا شب قدر 27ویں رات کو۔ اب لیلۃ السورہ قدر میں بھی 27ویں رات کے تعلق سے باتیں ہیں۔ اب لیلۃ القدر میں 27ویں رات کے تعلق سے کیا باتیں ہیں؟ تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ لیلۃ القدر میں قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلی مرتبہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، دوسری مرتبہ لیلۃ القدر خیر من الف، تیسری مرتبہ۔ تو لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں۔ اب اس کو آپ لیلۃ القدر لکھ کر اکاؤنٹنگ کر لیں گے کہ کتنا لفظ ہو رہا ہے۔ تو لیلۃ السورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور لیلۃ القدر میں 9 مرتبہ ہے۔ تو 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے، تقسیم کیا جائے، اگر گورا کیا جائے تو 9 تریکی 27 ہوتا ہے، 9 تریکی 27 ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا شب قدر 27ویں رات ہی میں ہے۔ اب سنیں کہ شب قدر کی پہچان کیا ہے، شب قدر کی پہچان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب قدر میں سمندر کے پانی میٹھا کر دیا جاتا ہے، یعنی شیریں ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بتا رہے تھے کہ جب میں نے سنا کہ شب قدر کی رات میں سمندر کا پانی شیریں ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، تو ایک مرتبہ شب قدر کی رات میں میں کسی کام کی غرض سے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ تو جب مجھے بات یاد آ گئی کہ آج شب قدر ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شب قدر کی رات میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تو میں نے چیک کیا کہ آج میٹھا سمندر کا پانی میٹھا ہے کہ نہیں۔ تو میں نے جب چیک کیا تو میں نے یقینی طور پر میں نے سمندر کے پانی کو شیریں پایا، سمندر کے پانی کو میٹھا پایا۔ شب قدر کی پہلی پہچان یہ ہے۔ دوسری علامت یہ ہے شب قدر کی کہ شب قدر کی رات بہت ہی سہانی رات ہوتی ہے اور چاند ایک دم اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہوتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند، ہر طرف سناٹا، ہر طرف ایک دم سہانا موسم۔ اگر آپ رات میں نکلیں تو آپ کو ایک دم چاروں طرف سناٹا دکھائی دے گا، چاروں طرف مطلب ایک دم سہانا موسم۔ اور تیسری سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ 27ویں رات میں، حالانکہ حدیث میں نہیں لیکن بزرگوں کا قول بتا رہا ہوں کہ 27ویں رات میں کتے کی آواز نہیں آتی، مطلب کتا بھونکتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اور راتوں میں کہیں ادھر کتے کی بھونکنے کی آواز آتی ہے، کہیں ادھر بھونکنے کی آواز آتی ہے، لیکن شب قدر میں کتے کی بھونکنے کی آواز نہیں آتی ہے، پہلی بات۔ اور شب قدر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ شب قدر میں مومن بندے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اپنے کمر بستہ ہو یعنی تیار ہو جاتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی عبادت ہی کرنی ہے۔
حضرات محترم پتہ چلا کہ عبادت کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور تمام امت مسلمہ، تمام بزرگان دین، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ حضرات محترم اب لاسٹ بات کہ شب قدر مغرب کے بعد ہی سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت شب قدر کے تعلق سے اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کے تعلق سے پوری ایک سورہ نازل فرمایا۔ اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے لیے ایک پوری سورہ ہی نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت اور خصوصی یہ ہے کہ جو اس رات میں اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے اس عبادت کرنے والے بندے سے مصافحہ معانقہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم شروع ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد ہی سے شب قدر کی رات شروع ہو جائے گی، تو مغرب کے بعد آپ حضرات 8 رکعت کی نماز پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے ایک سلام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ نیت کریں گے، پہلی نیت میں رزق کی کشادگی کی نیت کریں گے پہلی 2 رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں مطلب دوسری نیت کریں گے چوتھی رکعت، تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے، تو اس میں موت یعنی اپنے زندگی کو ایمان پر خاتمہ ہونے کی نیت کریں گے، 2 ہو گیا۔ تیسرا یہ ہو گیا کہ اپنے لیے اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، بخشش کی نیت سے نیت کریں گے۔ پھر چوتھی میں مطلب 7ویں اور 8ویں رکعت کے لیے جب نیت کریں گے تو اس میں تمام اپنے کام کے لیے، اپنے جائز کام کے لیے نیت کریں گے۔ آپ ان 8 رکعت میں بتایا گیا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ اگر سورہ قدر یاد ہو تو سورہ قدر پڑھیں، سورہ قدر یاد ہو تو سورہ قدر پڑھیں، یا اگر سورہ قدر نہ یاد ہو تو جو آپ کو آسانی ہو، جس سورہ میں آپ کو آسانی ہو، جو سورہ آپ کو یاد ہو وہی سورہ اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ یہی سورہ پڑھیں۔ تو 8 رکعت کی نیت کریں، کشادگی رزق کے لیے، اپنی عمر میں خیر و برکت کے لیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اپنے اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کی بخشش کے لیے یہ 8 رکعت کی نماز پڑھیں گے۔ نماز مغرب کی فرض نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد جو بھی آپ کو میسر ہو، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، نفلی نماز پڑھنا، جو کچھ بھی مطلب نیکی کی کام ہو، نیک اعمال ہو، آج کی رات میں کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب سنتے چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات ہمیں اس رات کو کیوں دیا، آخر شب قدر دینے کے پیچھے کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسرائیل یعنی پہلے امتوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے تھے کہ پہلے کے لوگ بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے، اور پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 80 سال، 1000 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی، اور 1000 کی سال کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہی عبادت گزاروں میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا۔ بنی اسرائیل میں بہت ہی متقی پرہیزگار اللہ کے ولی تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا۔ حضرت شمعون
مطلب یہ تھا کہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، پھر اس کے بعد دن بھر روزہ رکھا کرتے۔ رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتے اور دن بھر اللہ کے لیے روزہ بھی رکھتے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ہی ساتھ مجاہد بھی تھے، جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کے ولی ایسے نیک بندے تھے، اللہ کے ایسے ولی تھے کہ جن کو دیکھ کر دشمن لگے جلنے، اور دشمن لگے جلنے۔ ان کی ایک بے وفا بیوی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی حضرت شمعون کو اتنا طاقت دیا تھا، اتنا طاقت دیا تھا کہ ان کو اگر لوہے کے زنجیر میں باندھ دیا جاتا تو بھی ایک تھوڑی سی حرکت میں لوہے کے زنجیر کو توڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا طاقت دیا تھا۔ اب وہاں کے کافر لوگ یہ چاہتے کہ ان کو کیسے اپنے بس میں کیا جائے، ان کو کیسے اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ تو ان کی بے وفا بیوی سے، جو ان کی بیوی تھی بے وفا تھی، اور کافر لوگ اس ناپاک عورت کو پیسے کا لالچ دے دیے کہ آپ کے شوہر کو ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے اتنا دولت لے لیجئے، اپنے شوہر کو میرے حوالے کر دیجئے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پوچھتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا طاقت دیا ہے، میں آپ کو آزمانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ٹھیک ہے، مجھے آزما سکتی ہو۔ ایک مرتبہ آپ بستر پر سو رہے تھے تو اس نے کیا کہ ایک بہت بڑے مضبوط رسی میں آپ کو چارپائی میں باندھ دی۔ جب حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مجھے مضبوط رسی سے باندھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دیا تھا، تھوڑی سی حرکت کیے ان کی بندھی ہوئی رسی ٹوٹ گئی۔ ان کی بیوی بولی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقت دیا ہے؟ بولے ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا طاقت دیا ہے۔ اب پھر لگی فراق میں رہنے، سوچنے لگی ان کو کب موقع ملے کہ ان کو باندھا جائے۔ المختصر پھر اس کو موقع لگا، موقع ہاتھ آیا۔ ایک دن سو رہے تھے، اب اس بار اس ناپاک عورت نے مضبوط لوہے کے جنزیر میں ان کو باندھ دی، مضبوط لوہے کے جنزیر میں باندھ دی۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے آپ کو لوہے کے جنزیر میں بندھا ہوا پائے تو آپ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بس تھوڑی سی حرکت کیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے لوہے کے زنجیر ٹوٹ گئی۔ ان کی بیوی دیکھ کر بھی اچنبے میں پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا طاقت دیا ہے۔ پھر بے وفا بیوی کہنے لگی اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز سے باندھا جائے گا تو آپ اس کو توڑ نہیں پائیں گے۔ اب ناپاک عورت دھن دولت کی لالچ میں آ کر وہ پوچھنے لگے کہ آپ کو کس چیز سے باندھا جائے گا تو آپ اس کو توڑ نہیں پائیں گے۔ وہ اللہ کے پیارے ولی اب اس کے منشا کو نہیں سمجھ پائے، بولے کہ ایک راج کی بات بتا رہا ہوں، اگر تم مجھ کو میرے بال سے باندھو گی تو میں اپنے بال کو نہیں توڑ پاؤں گا۔ اب اس ناپاک عورت کو معلوم چل گیا کہ ان کو کنٹرول میں کرنے کے لیے جب یہ سوئیں گے تو اس بار ان کے ہی بال سے ان کو باندھوں گی۔ کتابوں میں آتا ہے ان کا بال بہت لمبا ہوتا تھا، بہت لمبا ان کا بال تھا۔ ایک مرتبہ جب سوئے تو اس ناپاک عورت نے ان کے بال ہی سے ان کے بدن کو باندھ دیا۔ اب جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھے مجھے باندھا گیا ہے، ہزار کوشش کیے، کروٹ بدلے، حرکت کرتے رہے لیکن بال نہیں توڑ پائے۔ اب افسوس کرنے لگے کہ میں نے بے وفا بیوی سے ایک ایسی راز کی بات بتا دی۔ حضرات محترم، فوراً کافر لوگ آئے، اس ناپاک عورت نے اپنے فرشتہ جیسا شوہر کو، اللہ کے ولی کو کافروں کے حوالے کر دیا۔ وہ کافر لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کیے، ان کے آنکھوں کو نکال لیے، ان کے ہاتھ پیر کو کاٹ دیے۔ اب حضرات محترم، اللہ رب العزت کو
کو جاہو جلال آ گیا کہ اس نے اپنے ولی کے ساتھ جب ایسا حرکت کر لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان پہ غضبناک ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، فوراً سب کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اور وہ دھن دولت کی لالچ میں آ کر جو عورت اپنے ولی فرشتہ صفت ولی کو کافروں کے حوالے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غیظ و غضب کی طرف غیظ و غضب کی نگاہ ڈالی، اس کو بھی ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں سے اشکوں کے ساون بھادو برس رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی اس واقعے کو سن کر رو رہے تھے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ اتنا عبادت کیا کرتے تھے کہ حضرت شمعون کتنا عبادت گزار تھے کہ رات بھر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، دن بھر اللہ کے لیے روزہ بھی رکھتے تھے، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مرتبہ دیا ہے۔ جب صحابہ کرام نے سنا کہ حضرت شمعون اتنا عبادت کرتے تھے، سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عمر دیا تھا، 1000 سال کا عمر دیا تھا، تو وہ لوگ 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 50 سال 60 سال تک عمر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اتنی عمر کہاں ہے کہ ہم لوگ اتنا ثواب کا کام کر سکے، اتنا نیکی کا کام کر سکیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم چلا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوئے، تھوڑا غمگین ہوئے۔ فوراً اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو رنجیدہ دیکھا، اپنے محبوب کو غمگین دیکھا، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ سورہ نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اے محبوب، آپ پریشان مت ہوں، غمزدہ مت ہوں۔ پہلے لوگوں کی عمر کو میں نے زیادہ دی تھی، اس وجہ سے وہ زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن اے میرے پیارے محبوب، آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو اور آپ کی امت کو ایک ایسی رات دے رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو 1000 سال کا عمر دے کر وہ لوگ عبادت، ان کو میں عمر دیا تھا تو 1000 سال تک عبادت کرتے رہے، لیکن آپ کی امت کو میں نے کم عمر دیا ہے، کسی کو 60 سال دیا ہے، کسی کو 75 سال دیا ہے، کسی کو 20 ہی سال دیا ہے، لیکن اے محبوب، میں نے آپ کو اور آپ کی امت کو ایک ایسی رات دے رہا ہوں کہ ہر سال وہ رات آئے گی، اگر آپ کی امت اس رات میں عبادت کرے گی تو ان عبادت کرنے والوں کو بھی 1000 سال کی عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ پتہ چلا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم تمام گناہگار مسلمانوں کی بخشش کے لیے اس شب قدر کو دیا، تاکہ میری محبوب کی گناہگار امت اس رات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کر 1000 کے برابر 1000 مہینے کے برابر نیکی کرنے کی نیکیاں کما لیں۔ رب کعبہ کی مقدس بارگاہ معزز مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر کی تمام نیکیاں بٹورنے، نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔